بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو سعودی عرب سے کوئی نیا مشورہ آیا ہے؟ کپتان کو آرمی چیف کو خط لکھنے کا کس نے کہا؟ کیا اس خط کو برف پگھلنے کی بنیاد بنایا جائے گا؟ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی صف بندی کس نے کروائی؟ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی خان اور جسٹس منیب اختر سمیت ججز کا وہ گروپ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اختلاف رائے کرنے لگ گیا ہے مسلسل، کیا اسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی سرپرستی حاصل ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی اس دلیرانہ انداز میں فیصلے اور ریمارکس دینے لگے ہیں۔ کیا وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کے بدلے ہوئے انداز فکر کے عکاس ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے بارش کا پہلا قطرہ بن کر جو خط لکھا تھا، یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے کب تک موسلا دھار بارش بننے والا ہے؟ کیا عمران خان کو سپریم کورٹ کا ویڈیو لنک پر لینا ان کی رہائی سے قبل پریشر کوکر سے سیٹی اٹھا کر پریشر ریلیز کرنے کے مترادف ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات پر ناظرین آج بات کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ویڈیو کے موضوعات کی طرف۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ ملتوی ہونے کی بڑی وجہ وہی تھی جو ہم انہی ویڈیوز میں آپ کو بیان کرتے رہے ہیں، اور یہ ویڈیوز اس وقت بھی ہماری اور آپ کے اس یوٹیوب چینل کی ٹائم لائن پر موجود ہیں۔ جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، شہزادے کا موقف ہے کہ بڑا بھائی جیل میں ہو اور اس کی پوری پارٹی زیر عتاب ہو، اور چھوٹا بھائی پاکستان کا دورہ کر کے استقبالیہ دعوتیں اڑائے، یہ بات سعودی شاہی وقار کے خلاف ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا دورہ شہباز حکومت کی وعدہ خلافی کی وجہ سے ملتوی کیا، جنہوں نے یہ جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی وعدہ خلافی کے ازالے کے لیے اب ڈیپ اسٹیبلشمنٹ خود حرکت میں آ چکی ہے۔ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ وہ کشیدگی کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے آرمی چیف کو خط لکھیں تاکہ اس خط کو فوج اور کپتان کے درمیان برف پگھلنے کی بنیاد بنایا جا سکے۔ چودھری پرویز الہی کی تمام مقدمات میں ضمانت کے بعد رہائی اور عمران خان کے خلاف ٹیلیان کیس سمیت مختلف مقدمات کو ڈسپوز آف کرنے کا یہ جو سلسلہ بھی غیر محسوس انداز میں اب تیز ہو گیا ہے، اور اب تو سائفر کیس میں بھی سرکاری وکیل نے حیران کن طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سائفر میں یہی پیغام آیا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے، گویا عمران خان کے سائفر کے حوالے سے موقف کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی سابقہ ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 16 اور 17 مئی کو بیجنگ میں روس اور چین کے صدور کے درمیان ہونے والے 2 روزہ سربراہ مذاکرات میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب عمران خان کو رہا ہو جانا چاہیے اور واپس برسر اقتدار آ کر خطے اور دنیا کی سیاست میں وہ کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے جو نیا عالمی اسٹریٹجک بلاک ان کے لیے طے کر چکا ہے
اور اس کی جو تفصیل ہے وہ ہماری سابقہ ویڈیوز میں موجود ہے. اگر وہ اب دہرائیں گے تو یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی. آپ ہماری پچھلی ویڈیوز جا کر دیکھ لیں کہ عمران خان کا اور پاکستان کا نئے اسٹریٹجک بلاک میں کیا کردار طے ہو چکا ہے. مختصراً ہم عرض کر دیں کہ جو نیا اسٹریٹجک بلاک ہے وہ فیصل آباد ہے، اور جو پاکستان ہے وہ اس کا گھنٹہ گھر ہے، اور اس کے وہ 8 بازار ہیں، اور اس کے درمیان جو گھنٹہ ہے، جو گھنٹہ گھر پر لگا ہوا ہے، وہ عمران خان ہے. تو ناظرین، اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ معاملات تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں گے، اور اگلے 2-2.5 ماہ کے اندر عمران خان نہ صرف جیل سے باہر ہوگا انشاءاللہ تعالی، بلکہ اقتدار بھی ان کی دہلیز پر دکھائی دے رہا ہوگا. ناظرین، پاکستان کے دوست اور ہمسایہ ممالک جو نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل دے رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب کلیئر کٹ پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہ صرف عمران خان کو واپس اقتدار میں لایا جائے بلکہ سی پیک کی رفتار بھی تیز کی جائے، اور پاکستان اسی طرح آزادانہ فیصلے کرے جس طرح سعودی عرب اور بھارت کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے از خود ہی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے کئی ماہ سے انقلابی تبدیلیاں پیدا کر رکھی ہیں، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے ریلیف دے کر واپس قومی دھارے میں لایا جا رہا ہے، اور چودھری پرویز الہی کی اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں اور اپنے بچوں میں آمد بارش کا پہلا خطرہ ہے. ناظرین، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی خان اور جسٹس منیب اختر سمیت سپریم کورٹ کے آزاد خیال جج صاحبان کا کھل کر سامنے آ جانا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ایک ہی سلسلہ واقعات کی کڑیاں ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال تک توسیع دینے کے لیے آئینی ترمیم لانے کا راستہ انہی آزاد خیال ججز کے ذریعے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی رکوایا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. پی ڈی ایم سرکار کو اقتدار کا جو مزہ چکھا دیا گیا ہے وہ چکھایا جا چکا ہے، جو چکھایا جانا تھا وہ چکھایا جا چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف اپنے وعدوں کے مطابق سعودی عرب اور چین سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری لانے میں ناکام ہو گئے ہیں. امریکہ کے خلاف تشکیل پانے والا نیا عالمی اسٹریٹجک بلاک پاکستان میں امریکی کٹھ پتلی حکومت کو کسی بھی صورت میں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا تحفہ نہیں دے سکتا. یہ ایک سیدھی سادی بات ہے. ناظرین، جو لندن پلان کے تحت امریکہ نے حکومت خود قائم کروائی ہو، اس کو پھر چین، روس اور سعودی عرب اور دوسرے جو نئے اسٹریٹجک بلاک کے رکن ممالک ہیں وہ کس طرح بڑے پیمانے پر مالی امداد اور سرمایہ کاری دے سکتے ہیں؟ یہ ایک سیدھی سادی بات ہے. یہ نقطہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں بھی اب اچھی طرح آ گیا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ تک یہ جو جعلی اور جھوٹے وعدے کرتے رہے تھے، دعوے کرتے رہے تھے شریف خاندان والے کہ ہمارے سعودی عرب سے ذاتی تعلقات ہیں، یا جو چینی کمپنیاں ہیں اور چینی حکومت ہے وہ شہباز شریف سے اور شہباز اسپیڈ سے بہت متاثر ہے. ایک جعلی پروپیگنڈا پیسے دے کر میڈیا سے کروایا جاتا تھا، لیکن وہ سارا جو غبارہ ہے وہ پھٹ چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا ہے کہ نہ پچھلے 18 ماہ کے دوران جو سابق حکومت تھی 16-18 ماہ کی شہباز شریف کی، نہ اس وقت سعودی عرب سے اور چین سے کوئی سرمایہ کاری آئی، اور نہ اب کوئی سرمایہ کاری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ان کے سب جھوٹے وعدے تھے. ایک سراب تھا، دور سے دکھائی دیتا تھا کہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے تھے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ناظرین، اب عمران خان اور پی ٹی آئی پر سختیاں ختم کر کے انہیں فارم 45 کے ذریعے ان کا آئینی و جمہوری حق دینے کی طرف بات چل پڑی ہے، اور اس سلسلے میں اگلے 2-3 ماہ بہت ہی اہم ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے آرمی چیف
جنرل عاصم منیر اور عمران خان کو پیغامات موصول ہو چکے ہیں اور یہ نیا مشورہ دے دیا گیا ہے کہ اب آپ آپس کی کشیدگی کو دوستی میں بدلو اور مل کر ملک کو اس دلدل سے نکالو۔ اس حوالے سے جو خان اب خط لکھنے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ بہت اہم ہوگا اور اس کے بعد برف پگھل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔